آئیے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں گلوبل ٹائمز میں پبلک پالیسی کے ری کنفیگر ہونے کے بارے میں۔ گلوبلائزیشن کا میٹافور ایک طرح سے فیشن بن چکا ہے پالیسی میکرز کے درمیان۔ بہت سارے پالیسی میکرز اپنے ڈیسیژنز کو لیجیٹیمائز کرتے ہیں گلوبلائزیشن کی لینگویج میں۔ پاکستان میں آپ پالیسی ڈاکیومنٹس اٹھا کے دیکھیں، نیشنل پالیسی آن کلائمیٹ، نیشنل پالیسی آن سینیٹیشن، نیشنل انویسٹمنٹ پالیسی اور اسی طرح کی دیگر پالیسیز جن میں ایجوکیشن پالیسی کا ڈاکیومنٹ بھی اہم ہے۔ آپ اس میں گلوبلائزیشن کی لینگویج کے ریفرنسز دیکھیں گے جہاں پہ پالیسی میکرز نے یہ کہا ہے کہ چونکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس طرح کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی یہ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ تو گلوبلائزیشن کافی ہیلپ کرتی ہے پالیسی میکرز کو اپنے ڈیسیژنز کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایڈوکیسی کے کاموں میں بھی بہت سارے انوائرمنٹل گروپس اپنے ایڈوکیسی کے کلیمز گلوبلائزیشن کی لینگویج میں فریم کرتے ہیں، کیونکہ انوائرمنٹ کا بہت سارا مسئلہ ایکچولی سرحدوں کا مسئلہ نہیں ہے، اٹ از اے گلوبل پرابلم۔ کلائمیٹ چینج کا پرابلم ہے تو گلوبل پرابلم ہے، سنس ورلڈ از سو انٹر کنیکٹڈ۔ تو بہت سہولت ہوتی ہے گلوبلائزیشن سے ریفرنسز لے کے پالیسی کلیمز کو جسٹیفائی کرنا اور لیجیٹیمائز کرنا۔ جو دوسرا اہم کام ہے جو ایڈوکیسی گروپس ہیں مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور جو پالیسی میکرز ہیں، ڈیسیژن میکرز ہیں، دے آلسو پروموٹ دیئر پالیسی پریسکرپشنز ان دی لینگویج آف گلوبلائزیشن۔ اس میں ہیلتھ پالیسی کی پریسکرپشنز، ایجوکیشن پالیسی کی پریسکرپشنز، انوائرمنٹ پالیسی کی پریسکرپشنز بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے گلوبل ایشوز ہیں which are confronted by all of the countries in the world۔ تو گلوبلائزیشن کے فریم ورک کی مدد سے بہت سارے لوگ اپنے پریسکرپشنز کو فریم کرتے ہیں اور ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ پھر گلوبلائزیشن کے میٹافور کی مدد سے بہت سارے لوگ پالیسی آؤٹ کمز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں کہ چونکہ بہت ساری تبدیلیاں اسی طرح کی دوسرے ملکوں میں آ رہی ہیں، تو ہمارے ملک میں بھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ تو پالیسی کی ایفیکٹونیس اور انفیکٹونیس کو بھی گلوبلائزیشن کی لینگویج کے ساتھ جسٹیفائی کیا جاتا ہے، جیسے کہ پالیسی اے از فیلنگ ان مینی کنٹریز۔ فار ایگزامپل پالیسی اے از اباؤٹ پرائیویٹائزنگ ڈرنکنگ واٹر and it has failed in 10 countries. So many people claim that since it has failed in 10 countries, it will also fail in a particular country. So globalization کی لینگویج ایک طرح سے فیشن بنتی جا رہی ہے among the policy makers and lobbyists and advocacy groups۔ گلوبلائزیشن یا گلوبل پالیسی سے مراد ایسے پروسیسز ہیں which actually encompass whole of the globe, and by globalization of public policy we mean the borrowing of policy from one country for another country۔ بہت سارے ملک ایک دوسرے سے بورو کر رہے ہیں، ٹریڈ پالیسیز، انڈسٹریل پالیسی، انفارمیشن ٹیکنالوجی پالیسی، چائلڈ لیبر پالیسی، کلائمیٹ چینج پالیسی۔ دیز آر جسٹ few examples where various countries borrow from each other to remain reliable and valid in the global community۔ اسی طرح پالیسی ایکسچینج بہت تیزی سے ہو رہے ہیں۔ آپ یہ آبزرو کریں گے جب آپ باہر سفر کریں گے دوسرے ملکوں میں کہ ایک طرح سے انسٹیٹیوشنل آئسومورفزم ڈیولپ ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ انسٹیٹیوشنل مورفزم سے مراد ہے انسٹیٹیوشنل سملیرٹیز پیدا ہونا یا انسٹیٹیوشنز کا ایک جیسا ہونا۔ اب آپ کریکولم اور ایجوکیشن کی مثال لے لیجئے کہ دنیا بھر میں ایک تو انگلش لینگویج
ایک طرح سے میڈیم آف انسٹرکشن بنتی جا رہی بڑی تیزی سے. دوسرا ایجوکیشنل سٹینڈرڈز ایک طرح سے پوری دنیا کے ملک اڈاپٹ کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ کریکلم اور ٹیچنگ میتھڈز میں بہت ساری سملیرٹیز پیدا ہو رہی ہیں دنیا بھر میں ایکسچینج اور اڈاپشن کی وجہ سے، ایکسچینج اور بورنگ کی وجہ سے. تو یہ آئسومورفزم دنیا بھر میں ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس کے فیکٹرز وہی ہیں جو گلوبلائزیشن کے فیکٹرز ہیں which are bringing countries closer to each other and producing similarities. اس طرح گلوبل پبلک پالیسی سے یہ بھی مراد ہے کہ بہت سارے ملک یہ ڈیلیبریٹ کوشش کرتے ہیں to orient their policies to the requirements of globalization. For example, یہ جو فری مارکیٹ اکانومی کی پالیسیز مختلف کنٹریز اڈاپٹ کر رہے ہیں they are being adopted under the pressures of globalization because globally the dominant thought is that the markets are the best allocators of resources. As a result, many countries are orienting their policies to the requirements of globalization. اب پاکستانی گریجویٹس ہی آپ دیکھ لیں، ڈاکٹرز دیکھ لیں یا انجینئرز دیکھ لیں جو مختلف ملکوں میں جا کے جاب کرتے ہیں، وہ اسی لیے جاب کر سکتے ہیں جا کے دوسرے ملکوں میں بیکاز دیر ایجوکیشن ان پاکستان از سم ہاؤ سملر ٹو دی ایجوکیشن ان ادر کنٹریز. سو یہ آئسومورفزم کی وجہ سے ایک طرح کے گلوبل گریجویٹس پیدا ہو رہے ہیں ہو کین ورک ان اینی نمبر آف کنٹریز if they want to and if the jobs are available in other countries. دوسری مثال یہ ہے کہ گلوبل انسٹیٹیوشنز اب ہر جگہ ہیں دنیا میں، ہر ملک میں گلوبل انسٹیٹیوشنز کے آفیسز ہیں اور ان کی آئیڈیالوجیز وہاں پہ آپریٹ کرتی ہیں. اس میں انٹرنیشنل کارپوریشنز ہیں، این جی اوز ہیں، ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، کوئلیشنز ہیں، ریجنل آرگنائزیشنز ہیں. all these organizations are kind of implications for the public policies in nation states. There are some other examples like global banking کا سسٹم ایک موجود ہے پوری دنیا میں. آپ کریڈٹ کارڈ پوری دنیا میں کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں. منی لانڈرنگ ایک ایگزامپل ہے، ڈوئل یوز ایکسپورٹ کنٹرولز آر این ایگزامپل. پھر ٹریڈ اینڈ کیمیکل پریکرسرز اینڈ سو اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں کیا جاننا چاہیے گلوبلائزیشن کے بارے میں اور گلوبلائزیشن اور پبلک پالیسی کے انٹر ریلیشن شپ کے بارے میں. 2-3 باتیں ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ جو گلوبل نارمز ہیں جیسے WHO کے نارمز ہیں ہیلتھ پالیسیز کے بارے میں یا ہیلتھ کے بارے میں، اسی طرح انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جن میں UNDP اور دوسری آرگنائزیشنز ہیں جو عورتوں کے حقوق پہ کام کرتی ہیں، ان کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں. تو یہ گلوبل نارمز کیسے ڈومیسٹک پالیسیز کو انفارم کرتے ہیں نمبر 1، اور انہی گلوبل نارمز کو استعمال کرتے ہوئے ڈومیسٹک پالیسیز کو کیسے ریفارم کیا جا سکتا ہے. تو یہ 2 بہت امپورٹنٹ سوال ہیں گلوبلائزیشن اور پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس کے لیے. اس پر آپ کا غور کرنا بہت ضروری ہے اور اسی کی مدد سے آپ آئندہ 5 یا 10 سالوں میں زیادہ بہتر پالیسی رسپانسز فریم کر سکتے ہیں.